خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ تو اے عاشقان رسول، درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اس کے لیے کس قدر انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ الکریم۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے توجہ کے ساتھ نگاہ نیچی کیے، ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر جتنا ممکن ہوا بیان سنوں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے جواب بلند آواز سے دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان جو کہ بہت مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، اس کی ایک اپنی ہی اس کی رونق ہے۔ دنیا کا پورا نظام جو ہے نا وہ پورا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل دیکھا جائے تو کاروباری معاملات ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، جس طرح رمضان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ آیا، ابھی تو ہم نے چاند ہی دیکھا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ عشرہ رحمت اس کا رخصت ہوا۔ ابھی عشرہ رحمت رخصت ہونے لگا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ دوسرا عشرہ مغفرت یہ بھی رخصت ہوا، اور پھر جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ جو کہ آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، وہ عشرہ بھی جو ہے وہ رخصت ہو گیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس اجتماع میں کئی عمروں کے جو ہے وہ افراد ہوگی، کسی کی 30 سال عمر ہوگی، کسی کی 20 سال ہوگی، کسی کی 40، 45، 50، 55، زیادہ سے زیادہ 60 ہوگی۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے
کہ ہم اگر دیکھیں اپنے بچپن کی باتیں یاد کریں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ تو کل ہی کی بات ہے کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں جو ہے وہ مدرسے جاتا تھا، یا یہ کہ میں کھیلتا کودتا تھا، یا یہ کہ میں دوستوں کے ساتھ جو میں گھوم رہا تھا، اور آج میں باپ بن گیا ہوں۔ کل ہی کی بات ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا مجھے فلاں جگہ لے کر گئے تھے، یا مجھے جو انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، کل ہی کی بات ہے۔ یعنی دیکھتے ہی دیکھتے جو نا زندگی دیکھیں کہ کس طرح جو ہے نا یہ ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ فراٹے لیے ہوئے جو نا یہ بھاگ رہی ہے، اور یہ وقت کیسا ہے کہ نہ روکے رکتا ہے، کسی طرح سے رکتا ہی نہیں، یہ وقت بس گزرتا ہی جا رہا ہے، یہ ہماری زندگی جو نا یہ گزرتی ہوئی ہی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ہی چاہنے والے لوگ ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیں گے، اور وہ بھی یہی باتیں کریں گے۔ جو ہم سے بڑی عمر کے ہوں گے نا وہ یہی بولیں گے، یار اس کو تو ہم نے جو نا دودھ پلایا تھا، یعنی یوں کہ فیڈر میں دودھ پلایا تھا، اس کو جو نا ہم نے جو نا پانی پلایا تھا، اس کو تو ہم نے جو نا کھلایا تھا، اس کو تو ہم نے گود میں اٹھایا تھا۔ اور جو ہم سے چھوٹے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ ہمارے جو نا بڑے شفیق تھے، ہم بڑی شفقت کرتے تھے، اگر شفقت کرتے ہوں گے تو، اگر یہ اچھی باتوں سے یاد رکھیں گے، اگر اچھی باتیں ہوئی، اچھے کام ہوئے تو، ورنہ بعض لوگ یوں بھی کہیں گے یار یہ بڑا بدتمیز تھا یہ شخص، اچھا وہ دنیا سے چلا گیا، یا بعض بچے یہ کہیں گے کہ یار یہ جو نا ہمارے ساتھ جو نا بڑا برا سلوک کرتے تھے۔ تو خیر لوگ مختلف باتیں کریں گے، مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو نا مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک اسلام کا ایک حسن ہے۔ یہ دیکھیں اسلام کا حسن ہے کہ اگر یعنی یہ کہ اگر کوئی غسل دے رہا ہے، اس نے بھی اگر کوئی چیز ایسی دیکھی تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھے، اور غسل کوئی ایسا شخص نہیں دے گا کہ جس کا پیٹ جو ہے نا وہ کچا ہو، غسل دے گا مضبوط پیٹ والا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اس نے ہمارا پردہ رکھا۔ اللہ کریم ہمیں اس مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو نا وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کوئی منفی تو کوئی مثبت، اکثر مثبت کریں گے، بعض منفی بھی کریں گے، وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یاد رہے کہ بندہ جو ہے نا اس مختصر سی زندگی میں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس زندگی کو جو نا نیکیوں میں گزار لے۔ اب چاہے لوگ یاد کریں یا نہ کریں، دیکھیں لوگ اگر اچھی باتوں سے بھی یاد کریں گے تب بھی ہمیں اس کا کیا پھل ملے گا؟ لوگ کہیں گے یار یہ تو جو نا وہ ہمیں جو نا ہمارے ساتھ بڑی شفقت کر دیتے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہاں لوگ اگر ہمیں ایصال ثواب کریں تو ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، لوگ ہمیں درود و سلام پڑھ کر ایصال ثواب کریں تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا، لوگ اگر نوافل پڑھ کر ہمیں اس کا ثواب ایصال کریں، لوگ اگر تلاوت قرآن کر کے ہمیں اس کا ثواب ایصال کریں تو ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ مگر یہ فائدہ کب ملے گا؟ کہ ہم نے ہمارے لوگوں کی اس طرح کی تربیت کی ہوگی، ہم نے لوگوں کو یہ ذہن دیا ہوگا کہ دیکھو ایک دن آپ نے ہی مرنا ہے، ہم نے ہی مرنا ہے، لہذا قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، نیک کام کیجئے، اور ایسے اعمال کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی جو نا یہ ہمارا ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر ہم ایسے کام کریں گے تو مرنے کے بعد ہمارا یہ میٹر چلتا رہے گا، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ لے لیں، بڑے سے بڑا وزیر اعظم لے لیں، کامیاب ترین وزیر اعظم لے لیں، وہ بھی اگر مرے گا تو چند دن اس کی لوگ تعریف کریں گے، پھر سب بھول بھلیا ہو جائے گا۔ مگر جس نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری، اللہ کی یاد میں گزاری، اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزاری، تو اسے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ خیر اس کو اگر لوگ یاد نہ بھی رکھیں تب بھی وہ قبر کے اندر جو نا اپنی قبر میں سکون سے سویا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ کئی نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں مگر ہر ایک کی نیکی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو خیر ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہم قبر میں سکون کے ساتھ سوئیں، ہماری قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہو، ہماری قبر میں جنتی بچھونا ہو، ہمارا کفن جنتی کفن سے تبدیل ہوا ہو، اور ہماری قبر میں اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے بسے ہوئے ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی زندگی
نیکیوں کے مطابق گزاریں گے، نیک کاموں میں گزاریں گے۔ اب دیکھیں کہ نماز ہے، دیکھیں نماز کی جو پابندی جو ہے نا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نماز کی پابندی کامیابی کی کنجی، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے نا۔ تو اگر بندہ جنت میں داخلہ چاہتا ہے، اپنی قبر اچھی چاہتا ہے، تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی فرض ہے۔ اور یہ تو ذرا سب کو پتہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہم بندے کو نیند سے بھی اٹھائیں گے نا، کسی ہمارے بچے کو بھی پوچھیں گے نمازیں کتنی، بولے گا 5۔ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یوں بالکل پڑھ پڑھ بیان کر دے گا۔ تو واقعی یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ یہ نام یاد ہونا، چونکہ اب فی زمانہ جو ہے وہ بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو شاید نماز کے نام یاد نہ ہو۔ آپ جب دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں گے نا، تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہیں مسلمان، کلمہ گوئیں، کلمہ پڑھنے نہیں آتا مگر ہیں مسلمان۔ وہ اگر جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو بھی وہ ہے مسلمان، اس لیے کہ اس کا اللہ اور رسول پر ایمان ہے۔ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ آخری نبی جانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے بولا کہ میں نیا نبی ہوں تو وہ دماغ سے فارغ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نیا نبی کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ فائنل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو نماز ہم پر فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا نام، کسی کا نام تھانے وغیرہ لکھ دیا جائے، کیونکہ تھانے میں اچھوں کے نام نہیں لکھے جاتے، بروں کے نام لکھے جاتے ہیں، تو اگر کسی کا نام تھانے میں لکھ دے کتنا وہ شرمندہ ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، کسی طریقے سے یار یہ میرے جو کچی پرچی کٹ گئے نا اس کو نکالو یار، یا میری عزت پہ دھبا لگے، میری عزت پہ داغ لگے، میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، پھر جو نے میری عزت پہ داغ لگے، خواہ کا پتہ نہیں کسی نے میرے الٹا مجھے پھنسا دیا ہے۔ تو یہ تو چلیں کہ دنیا ہے، یہاں تو سفارش کر کے اگر غلط نام لکھوایا کسی نے تو بھی مٹ سکتا ہے، صحیح نام لکھوایا واقعی اس نے غلط کام کیا، صحیح نام لکھوایا تب بھی سفارش کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے یہ نام مٹ سکتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، مظلوم اندر ہوتا ہے، یہ دنیا ہے یہ، اور یہ افسن یہ پہلے سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مگر جہنم پہ جس کا نام لکھ دیا گیا وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کہ وہاں سے کوئی نام نہیں مٹوا سکتا۔ ہاں یہاں رہتے ہوئے نام ہم مٹا سکتے ہیں، اگر کسی کا نام جہنم پہ لکھ دیا گیا دروازے پہ تو یہاں رہتے ہوئے نام، یعنی اس نے کسی نے ایسا کام کیا کہ وہ مستحق ہوا جہنم جانے کا، تو وہ ایسا کام اگر اس نے کر لیا جسے نماز چھوڑ دی تو یہاں ابھی تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، توبہ کرے، اور جو نمازیں چھوٹی ان کی قضا کر لے تو انشاءاللہ الکریم وہ داخل جنت ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ ہم کہیں بھی ہوں، سفر میں ہو، گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ سفر بھی ہو نا تو اس میں جو نا پہلے پلان کرنا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ سفر کتنی دیر کا ہے، نماز تو کوئی بیچ میں نہیں آئے گی تو کوشش کی جائے کہ نماز بیچ میں نہ آئے۔ اب اگر آ رہی ہے تو کوشش کی جائے کہ کم نمازیں آئیں۔ اب اگر ساری نمازیں آ رہی ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ ہم نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں، وضو وغیرہ کر پائیں گے یا نہیں، یعنی بتدریج اس کی ترکیب کی جائے۔ تو یہ سمجھے کہ ہمارا یہ ایسا کام ہے نماز، کہ کھانا تو بندہ سمجھے کہ چھوڑ سکتا ہے، نماز نہ چھوڑے۔ کھانے پہ بندہ بول دے چلو یار سفر ہے نا ہم بعد میں کھا لیں گے، اور نماز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی چھوڑ دیتے، نہیں، نماز ہمیں اس کے وقت کے مطابق پڑھنی پڑے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
کہ سفر میں ہمارے لیے تخفیف کی گئی ہے کہ ہم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک اور ذریعہ وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ ہے تلاوت قرآن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا تلاوت قرآن کریم کا معمول بنائیں، کیونکہ تلاوت قرآن اور قرآن شریف جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالی کا سچا کلام ہے، پیارا کلام ہے، اور یہ سب سے افضل کتاب ہے۔ کہ قرآن شریف دیکھیں نا سب سے افضل کتاب ہے، اور دیکھیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور ایک میں اس کی ایک اور بات بتاؤں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب میں وہ کلمات ہیں کہ جس کا یقین ہے، قطعی ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اگر ہم اس نیت سے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا کہ اس میں جو وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی تصور ہوگا، اور ہمیں ان کی یاد بھی آئے گی کہ یار یہ تو وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سارے الفاظ گزرے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے۔ اور آج اگر ہم ہمارے حال پر نظر دوڑائیں، جو ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، واقعی اس حوالے سے کسی نے خوب کہا ہے، اگر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ تو آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں نا، دینی حالات، دینی معاملات دیکھیں، ہمارے دنیاوی حالات دیکھیں، دنیاوی پریشانیاں دیکھیں، مصیبتیں دیکھیں، روزی میں بے برکتی دیکھیں، حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو نا یہ ہم نے کس وجہ سے ہم نے اپنا لیے، یہ کیوں ہم پر مسلط ہو گئیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ درس قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آج بھی اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاریں اور احادیث مبارکہ کے مدنی پھولوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ الکریم کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور قرآن کریم سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس کے لیے دیکھیں کہ فضیلت بھی کتنی بڑی ہے۔ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے موجود ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، چونکہ قرآن پاک یہ عام کتاب تو ہے نہیں، عام کتاب ہے، اس کو ہاتھ میں رکھنا، اگر یہ دینی کتاب ہے ہاتھ میں رکھنے کے اس سے کوئی نیکیاں نہیں ہیں، خاص نیکیوں کی کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا۔ جبکہ قرآن پاک کیا ہے کہ اس کو اٹھانا، اس کو ہاتھ رکھنا، ہاتھ میں رکھنا، اس کو چھونا، یعنی یہ عبادت ہے، اس میں بندے کو ثواب ملے گا، چاہے کھولے یا نہ کھولے، ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اچھا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ زیارت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب چاہے یہ تلاوت نہیں کر رہا، خالی دیکھ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک کیسی کتاب ہے، اس کو ہاتھ میں رکھنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب کی عبادت ہے، اور پھر اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو چونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ عام کتاب کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنا آئے یا نہ آئے، ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں، نہیں۔ قرآن پاک ظاہر ہے کہ یہ ایک عربی کتاب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو۔ تا اور تو میں فرق ہمیں کرنا پڑے گا، ہا اور ہا میں فرق کرنا پڑے گا۔ تو اردو میں پڑھا ہے نا، ہا سے حلوہ اور ہے سے ہاتھی، تو ہا اور ہا، وہاں تو ہم یہی ہا ہی کہتے ہیں، تو یعنی یہاں ہا اور ہا اس میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ خا اور ایک ہمارا کاف اور ہے، جیسے کھڑکی یہ والا، تو خا اور کھا ان دونوں میں فرق ہے، سین اور صاد ان دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اور بھی حروف ہے، تا تو یہ تو عرض کر دی، عین اور الف اس میں بھی فرق ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو فرق ہے نا، یہ ایسا ہے کہ بندہ ایسے آرام سے سیکھ سکتا ہے کہ اخروی علوم جو بھی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں دینی علوم جو بھی ہیں، یہ آسان ہے،
کہ آرام سے ایک انسان جو وہ سے سیکھ سکتا ہے، ایک نو مسلم ہے جو کہ کل تک کافر تھا، مسلمان ہوا تو یہ آرام سے سیکھ لیتا ہے، تو پتہ چلا سیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارا بچہ قرآن پاک جو ہے نا وہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مشکل نہیں ہے، بندہ آسانی سے اس کو یاد بھی کر سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے صحیح مخارج کے مطابق۔ تو لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ دارالفتح اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے صرف 40 منٹ کا یہ ہوتا ہے، اس میں آپ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا سیکھیے اور سیکھنے کے بعد جو وہ دوسروں کو سکھائیے، تاکہ اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہی جو خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ اچھا دیکھیں یہ ہے کہ دیکھیں دعوت اسلامی کا طریقہ کار ایک رول ہے کہ جن کو پڑھنے آتا ہے نا تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کا جو نا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ چونکہ اب ایک شخص ہے، اب اس کے حوالے جو نا طلبہ کر رہے ہیں، اب خدا نہ خاصہ اس کی ایسی غلطی جو اس کو نہیں پتا، اب وہ تو چونکہ غلطی آگے بڑھتی جائے گی، تو اس لیے دعوت اسلامی نے ایک ٹیسٹ کا نظام رکھا ہے کہ جن کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ تو پہلے ایک ٹیسٹ دیں گے پھر وہ پڑھائیں گے، تو یہ ٹیسٹ آپ نے دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ ٹیسٹ دے دیں اور پھر انشاءاللہ الکریم پڑھائیں، ثواب کمائیں، اپنی آخرت سنواریں، اپنی قبر روشن کریں، کہ قرآن پڑھانے سے اگر قبر روشن نہیں ہو تو پھر کس سے قبر روشن ہوگی؟ دیکھیں یہ کیسی پیاری کتاب ہے، دیکھیں ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوئی، یہاں تک کہ ہماری کتنی زبانیں بدل دی گئیں، کہ وہ زبانیں جن کا عربی رسم الخط تھا آج ان کا عربی رسم الخط نہیں ہے، آج وہ لیفٹ ہینڈ سے شروع ہوتی ہیں، کئی زبانیں، بعض کو تو انگلش رسم الخط بھی نہیں ہے، بالکل تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اور اب بھی کیا غیروں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی، مگر اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ اسلام کی ایک حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ جو کتاب 1400 سال سے چل رہی ہے نا، جو پہلے آئی تھی، جو نازل ہوئی تھی، وہ من و عن اب تک وہی کتاب ہے، اس میں کوئی مائی کا لال کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیوں کہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اہل حق ہونے کی، مسلمان کی ایک اہل حق ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو ہے نا چوتھائی کتاب لے لیں، اس کی ضخامت دیکھ لیں، اب اس کی آدھی لے لیں یا آدھی سے بھی کم لے لیں، دنیا میں کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس کی آدھی سے بھی کم یا چوتھائی کتاب جو ہے نا حرف ٹو حرف یاد کر لیں، نہیں ملیں گے۔ یہ ایک واحد کتاب ہے کہ جس کو ہمارا بچہ حرف بہ حرف یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھیں قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، چونکہ اسی میں ہے نا کہ اس کو آسان کیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے، کوئی لائے ایسی کتاب، سے چوتھائی کتاب لے آئے، دکھا دے گا 100 افراد نے ایسی کتاب یاد کی ہو، جبکہ ہم تو لاکھوں افراد ایسے کھڑے کر سکتے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ ہر مسلمان حافظ نہیں ہے، مگر جو بھی نمازی ہے اس کو قرآن پاک کی پہلی سورت یاد ہے، اور چند نہیں تو ایک سورت تو لازمی یاد ہے، کیونکہ یہ لازم ہے۔ اب دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ اس کا جو نا ایک پیج یا آدھا پیج جو نا بچپن سے لے کر اب تک جو نا بڑھاپے تک یاد ہو، کوئی بھی نہیں ملے گی اسے کتاب۔ تو یہ واحد کتاب ہے، تو لہذا ہمیں اس کتاب کو تھام کے رکھنا ہے، ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور ثواب حاصل کرنا ہے۔ فجر بعد جو ہمارا تفسیر سننے سنانے کا جو حلقہ لگتا ہے اس میں شرکت کریں، اور جو صراط الجنان جو تفسیر ہے اس سے چونکہ حلقہ لگتا ہے فجر کے بعد، تو لہٰذا تفسیر صراط الجنان جو ہے نا وہ خود بھی پڑھنا چاہیں تو اپنا ذاتی مطالعہ وہ بھی کریں، اور فجر میں جو درس ہوتا ہے اس میں شرکت کریں، اس میں یا تو درس دیں یا سنیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ خالی نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ سمجھنے کے لیے تفسیر ضروری ہے، اور تفسیر جو بھی ہے نا وہ احادیث کے ذریعے ہوتی ہے، ورنہ کسی نے اگر ڈائریکٹ اگر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ پھر گیا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔
اور حدیث سمجھنے کے لیے علماء کرام کی شرح ضروری ہے کہ ہر کوئی حدیث کے الفاظ نہیں سمجھ سکتا. یا آپ کا اور میرا کام نہیں کہ ہم نے حدیث پاک کھولی اور یہ مسئلہ نکال لیا، نہیں، یہ مجتہد کا کام ہے. تو قرآن پاک جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے، اس سے مسائل نکالنے کے لیے، احادیث سے مسائل نکالنے کے لیے ایک بندے کا مجتہد ہونا ضروری ہے. اور مجتہد ہوتا ہے بہت بڑا عالم. تو لہٰذا بالکل جو ہے ہمیں تفسیر پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کچھ تو ہم قرآن پاک سیکھیں، اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ الکریم آج کل چونکہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، کہ بچوں کو جو نا وہ کچھ نہیں تو موبائل کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا، موبائل استعمال کرنا تو آتا ہی ہوگا. تو ایسا دور ہے آج کل. تو الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ حالات کے ساتھ چلتی ہے. تو دعوت اسلامی نے جو ہے نا وہ الحمدللہ الکریم یہ جو تفسیر صراط الجنان ہے اس کی ایپ بھی اس کی لانچ کی ہے. تو اس کی آپ ایپ بھی لے سکتے ہیں، اس میں سرچ کا بھی آپشن ہے. جیسے کسی کو کوئی وسوسہ آیا، شیطان نے وسوسہ دیا کہ مدد مانگنا کیسا، یا رسول اللہ کہنا کیسا، تو آپ مدد لکھیں تو اسے آپ کو آ جائے گا، اس میں تفسیر میں سارا آ جائے گا انشاءاللہ الکریم. دعوت اسلامی کی جو بھی اپلیکیشن ہے، پریئر ٹائمز وغیرہ جو بھی، وہ سب کچھ انشاءاللہ الکریم آپ کو مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی